ایک عورت حاملہ تھی۔ حمل کی بھی آگے بہت سی صورتیں ہیں۔ یہ مسئلے مسلمانوں کی نگاہوں سے بڑے اوجھل ہیں، لیکن ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض اوقات بچہ 120 دن کا نہیں ہوتا اور وہ گر جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سارا ضائع ہو گیا تو شریعت مطالعہ میں اس صورت میں عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اگر بچہ 120 دن کا ہو گیا یا اس سے اوپر ہو گیا، بچے کے کچھ اعضاء بن گئے اور پھر بچہ حمل ساقط ہوا تو اس صورت میں عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو خون آئے گا وہ خون نفاس کا خون کہلائے گا۔ وہ 3 دن رہے 4 دن رہے، نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت شریعت میں 40 دن ہے، کم کی کوئی مدت نہیں۔ جتنے دن رہے گا وہ نفاس کا خون ہوگا، اتنے دن عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتی ہے، اور وہ اگر یہ کام نہیں کرے گی تو شریعت میں وہ گنہگار بھی نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں اگر عورت کے ماہواری کے دن آنے والے تھے اور حمل بچہ ضائع ہونے کے بعد اگر خون آیا تو وہ خون اگر ماہواری کے دنوں کے قریب آیا تو پھر وہ ماہواری کے دن سمجھے جائیں گے، اور ان دنوں میں اس کا بچے کی وجہ سے روزہ نہیں جائے گا، ماہواری کے خون کی وجہ سے روزہ چلا جائے گا۔ اور اگر ماہواری کے معاملہ نہیں تھا اس کا اور اس کو بچہ پیدا حمل گر گیا، حمل کے بعد جو اس کا خون نکلا وہ خون استحاضہ کا خون ہے، یہ ایک مرض ہوتی ہے۔ استحاضہ کا خون اگر عورت کو لگ جائے عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ استحاضہ کے خون میں وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ یہ 3 خون ہیں، ان تینوں خونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ماہواری کے خون، ایک ماہواری کے خون سے لے کر دوسری ماہواری کے خون تک 15 دن کا فرق ہونا ضروری ہے۔ اگر 15 دن سے پہلے عورت کو خون آ جائے تو ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خون بیماری کا خون ہے، جس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، یہ ماہواری کا خون نہیں۔ لہٰذا ہم اپنی گھر والی کو یا اپنی جو بھی رشتہ دار ہے اس کو یہ مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ اگر بیماری کا خون ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ اپنے روزے کو مکمل کریں، اور اس خون میں آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں۔ ماہواری کے خون میں اور اس نفاس کے خون میں نہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ جو نفاس کا خون ہے اس میں یہ سارے کام کیے، جو استحاضہ کا خون ہے اس میں سارے کام کیے جا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی مکمل کرے اور قرآن حکیم کی وضو کر کے تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ یہ ساری صورتوں کی اس کو اجازت ہے۔ جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب بعض اوقات کسی آدمی کو سانپ ڈس لیتا ہے اور سانپ ڈسنے کی وجہ سے اتنا زہریلا سانپ ہوتا ہے کہ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر وہ روزہ توڑ دے تو شریعت مطالعہ میں اس کو گناہ نہیں ہوگا اور کفارہ بھی نہیں ہوگا، وہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا، کفارہ نہیں ادا کرے گا۔ ہاں کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں ان کا خون بڑا مضبوط ہوتا ہے، سخت قسم کا ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی زہریلی چیز لڑ بھی جائے تو انہیں اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی۔ یا جس آدمی کو 5-7 دفعہ سانپ نے ڈس لیا ہو اس کو بعد میں سانپ ڈسے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سانپ نے تو ڈس لیا ہے لیکن میری طبیعت میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں روزہ مکمل کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور روزہ کھول دوں، روزہ توڑ دے، تو تب بھی بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، گنہگار نہیں ہوگا۔ ان عذروں میں جن کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا کرے۔ عورت کا چاہے حیض کے دن تھے چاہے نفاس کے دن تھے، کوئی بیمار تھا، اس کو یک بیماری لگ گئی اور بیماری کی وجہ سے اس کا روزہ توڑنا پڑا، کسی کو سانپ یا کتے نے ڈس لیا اور ان سب وجہوں سے اس کو روزہ توڑنا پڑا، تو یہ نہیں ہے کہ یہ روزے بالکل اسے معاف ہیں، نہیں، جب یہ صحت مند ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ روزے بعد میں ان کی ترتیب کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ نہ رکھے۔ ایک شخص مسافر ہے اور اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی جا رہا ہے، وہ روزے کی وجہ سے سارا بوجھ ساتھی پہ
کہتا ہے کہ تو ہی اٹھا یار، میں تو روزے دار ہوں، میں نہیں اٹھا سکتا، تو اس طریقے سے ساتھی کو بڑی تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی۔ مسافر یہ دیکھے کہ سفر میں اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میں اپنے اوپر بھی بوجھ نہیں بنتا اور میری وجہ سے کسی کے اوپر بھی بوجھ نہیں آتا، اور اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے اس کے لیے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو یا تو اپنے اوپر بوجھ بن جاؤں گا، اور اگر اپنے اوپر بوجھ نہ بنا تو اپنے ساتھ والوں پر بوجھ بن جاؤں گا، تو اس صورت میں اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ دوستو، حق پرست علماء کی علمی ایمان افروز تقاریر سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔